افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا مقتدا ہے نانا حسین کا، ایک پل کی بھی نہیں تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی بھی نہیں تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، یہ فیصلہ حدیث کی روح سے قبول ہے، یہ فیصلہ حدیث کی روح سے قبول ہے، خون حسین دراصل خون رسول ہے، سمجھا ہے جس نے راز وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، سمجھا ہے جس نے راز وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، وہ اہل بیت کے قدموں کی دھول ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کرنی ہے، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا پروگرام، اہل سنت والجماعت کا نظریہ پیار اور محبت کا نظریہ ہے، ہم کسی تفریق، تقسیم، نفرت کے قائل نہیں ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی مقدس جماعت کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے لوگوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی دشمنی، کوئی عداوت، کوئی بغض، کوئی نفرت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں ایمان کی مثال ایک پرندے کی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کیوں جی؟ پرندہ ہے، پرندہ۔ ایمان کیا ہے؟ اور پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، جن دو پروں سے پرندہ پرواز کرتا ہے، فضا میں جاتا ہے، اڑان بھرتا ہے۔ اگر پرندے کا ایک پر کاٹ دیا جائے اور ایک پر اس کا صحیح سلامت ہو تو
ایمانداری سے بتائیے وہ اڑ سکتا ہے؟ وہ جو کبھی فضا میں تھا آج زمین پہ ہے، جو آسمان کی بلندیوں پہ تھا آج زمین کی پستیوں میں ہے۔ کتا آ کے اس کو دبوچ لے گا، بلی آ کے اس کو کھا لے گی، ایک پر پرندے کے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ مثال دے کے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان بھی ایک پرندہ ہے، اور ایمان کے بھی دو پر ہیں۔ ایک پر کا نام ہے اصحاب رسول، اور دوسرے پر کا نام ہے اہل بیت رسول۔ جن لوگوں نے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی ہے، ہم اس نفرت کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی دل میں صحابہ کی محبت رکھتا ہے اور اہل بیت کو نہیں مانتا، ہمارے نزدیک وہ بھی گمراہ ہے۔ اور جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، صحابہ کو نہیں مانتا، ہمارے نزدیک وہ بھی گمراہ ہے۔ جو کہتا ہے میں ابو بکر کو مانتا ہوں، علی کو نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور جو کہتا ہے میں علی کو مانتا ہوں، ابو بکر کو نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ ہے۔ کو تھوڑی آہستہ کرو۔ جو کہتا ہے میں عمر کو تو مانتا ہوں، حسن کو نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور جو کہتا ہے میں حسن کو مانتا ہوں، عمر کو نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ ہے۔ جو کہے میں حسین کو تو مانتا ہوں، عثمان کو نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور جو کہے حسین عثمان کو تو میں مانتا ہوں، حسین کو نہیں مانتا، ہمارے نزدیک وہ بھی گمراہ ہے۔ ایمان کامل ہوتا ہے دونوں سے۔ جتنی محبت صحابہ کی دل میں ہے، اتنی ہی محبت نبی کی اہل بیت کی ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں جی؟ کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں ایمان کی بنیاد ہیں۔ اور یہ تقسیم جو کی جاتی ہے، صحابہ اور اہل بیت یہ دو حقیقتیں ہیں، دو متحارب کیمپ نہیں ہیں کہ ان کو مد مقابل کھڑا کیا جائے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں فلاں نبی کا صحابی ہے اور فلاں نبی کا صحابی بھی ہے اور خاندان کا چشم و چراغ بھی ہے، یہ اس کی ڈبل فضیلت ہے۔ اور مسئلہ یاد رکھیے، صحابی کے لیے اہل بیت ہونا شرط نہیں ہے، لیکن اہل بیت ہونے کے لیے صحابی ہونا بنیادی شرط ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو طالب کون تھا؟ کیوں جی؟ حضور علیہ السلام کا چچا تھا۔ کیا اہل بیت میں سے بھی ہے؟ ابو لہب کون تھا؟ نبی کا چچا تھا، لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پیغمبر کی ایمان کی نسبت نہیں ملی۔ قرآن کہتا ہے نبی کی اہل بیت میں وہی ہوگا جس کو نبی سے ایمان کی نسبت حاصل ہو۔
سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آ گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان میں غرق ہو رہا ہے، باقی قوم کے ساتھ بیٹا بھی طوفان کی زد میں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلک، میرے اہل بیت کا فرد ہے، یا اللہ یہ بھی طوفان کی زد میں۔ اللہ نے ایک ہی جملہ فرمایا، یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، نوح کنعان تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیری اہل بیت میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل ہی صالح نہیں ہے، اس کو ایمان کی نسبت ہی نہیں ملی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اہل بیت کا فرد ہونے کے لیے ایمان کی نسبت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان کی نسبت مل گئی پھر اہل بیت کی عظمت بڑھ گئی، نبی کے صحابی بھی بن گئے، نبی کی اہل بیت بھی بن گئے۔ اور اللہ نے کتنا مقام دیا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قوی سند کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کی اہل بیت کو 5 خصوصیتیں ایسی عطا کی ہیں جو اس دھرتی پہ سوائے اہل بیت کے کسی کو نہیں ملی۔ کتنی خصوصیتیں؟ ذرا اونچی آواز سے۔ سب سے پہلی خصوصیت، جس طرح ہر مومن کے لیے نبی کی ذات سے محبت کرنا فرض ہے، اسی طرح ہر مومن کے لیے نبی کی اہل بیت سے محبت بھی فرض ہے۔ جس طرح نبی سے محبت فرض ہے، اور اس محبت کو خدا کے پیغمبر نے خود بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کان کھول کے سن لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات سے اس کی محبت اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہو، جب تک میرے ساتھ اس کی محبت اپنے والدین سے زیادہ نہ ہو، بلکہ اس کی محبت ساری کائنات سے زیادہ جب تک میرے ساتھ نہ ہو۔ میں خدا کا پیغمبر کہتا ہوں، لا یؤمن، 1000 دعوے کرے تب بھی مومن نہیں۔ نبی کی محبت امتیوں پہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور یہی عظمت اہل بیت کی ہے کہ اہل بیت کی محبت بھی امت پہ فرض ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، احبوا اہل بیتی بحبی، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری محبت کی وجہ سے، میری عقیدت کی وجہ سے، میں تمہارا پیغمبر ہوں۔ علامہ سخاوی لکھتے ہیں، یہ کائنات میں اہل بیت کی عظمت جس میں کوئی شریک نہیں ہے وہ یہ ہے، پیغمبر کی محبت جس طرح ہر امتی پہ فرض ہے، نبی کے اہل بیت کی محبت بھی، ذرا اونچی آواز سے، فرض ہے۔ اور اہل بیت کی دوسری خصوصیت، جس طرح اللہ اپنے پیغمبر کی تطہیر خود کرتا ہے، نبی کا تزکیہ خود کرتا ہے، اسی طرح اللہ اہل بیت کی تطہیر بھی خود کرتا ہے، اہل بیت کا تزکیہ بھی خود کرتا ہے۔ تطہیر کا معنی کیا ہے؟
دلوں کو پاک کرنا، دل کا تزکیہ کرنا۔ اگر مجھے تزکیے کی ضرورت ہوگی میں اپنے پیر کے پاس جاؤں گا، اپنے شیخ کے پاس جاؤں گا۔ آپ کو تزکیے کی ضرورت ہوگی اپنے مرشد کے پاس جائیں گے، اپنے پیر کے پاس جائیں گے، لیکن نبی کے اہل بیت کی تطہیر اور تزکیہ کسی انسان سے نہیں، اللہ براہ راست خود کرتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کہتے ہیں میں خدا نے نبی کے اہل بیت کے ہر فرد کو پاک کر دیا ہے، جس طرح میں نے اپنے پیغمبر کو پاک کیا ہے۔ اہل بیت کی تطہیر بھی خدا کرتا ہے۔ اور بات آ گئی تو عرض کر دوں، ہر آدمی جس عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، آدمی کی بیوی اس کا لباس ہوتی ہے۔ آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، قرآن کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورت خامد کا لباس، خامد عورت کا لباس۔ ایک لباس وہ ہے جو میں نے ظاہری طور پہ بدن پہ پہنا ہے، اور ایک لباس وہ ہے جسے قرآن لباس کہتا ہے۔ مولوی کی بیوی مولوی کا لباس، پیر کی بیوی پیر کا لباس، آپ کی بیوی آپ کا لباس۔ تو نبی کی بیوی کس کا لباس ہوگی؟ ذرا اونچی آواز سے، نبی کا لباس۔ اب نبی کے دو لباس ہو گئے، ایک ظاہری جسم کا لباس اور ایک بیوی کی صورت میں جو نبی کو لباس ملا۔ جہاں تک اس لباس کا تعلق ہے جو نبی کی ظاہری بدن پہ ہے، اللہ اس لباس کے بارے میں کہتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرا محبوب اس لباس کو پاک تو نے کرنا ہے۔ اور جب اس لباس کی باری آتی ہے جس کو قرآن نے بیوی کی صورت میں لباس بنایا، اللہ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ میرا محبوب تیری بیویاں تیرا لباس ہیں، اس لباس کی صفائی، اس لباس کی طہارت، اس لباس کی پاکیزگی تیرے ذمہ نہیں، میں عرش والا خود کروں گا۔ نبی کی بیویوں کو، نبی کی اہل بیت کو اللہ نے پاک کیا۔ اور یہی وجہ ہے نا، جب تہمت لگانے والے نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب منافقین نے تہمت لگائی تو صفائی کے لیے اللہ نے ابو بکر کو کھڑا نہیں کیا، عمر کو کھڑا نہیں کیا، عثمان کو کھڑا نہیں کیا۔ اللہ نے کہا تطہیر میں نے کی ہے، آج پاکی کی گواہی بھی میں دوں گا۔ آج نبی کی اہل بیت کی پاکی کی گواہی میں عرش سے خود دوں گا۔ اور اللہ نے پھر پاکی کی گواہی دی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ او منافقو، محمد کی بیوی پہ تان کرنے والو، عائشہ پہ تہمت لگانے والو، عائشہ کو دیکھو کس کا لباس بنی ہے۔ میں خدا قاعدہ بیان کر چکا ہوں، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک بیویاں، ناپاک بیویوں کے لیے ناپاک مرد ہے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ جس نے عائشہ کی پاک دامنی دیکھنی ہو، عائشہ کا شوہر دیکھ لے۔ گواہی کس نے دی؟ ذرا اونچی آواز سے، کیونکہ نبی کی اہل بیت کا تزکیہ اللہ خود کرتے ہیں۔ یہ نبی کے اہل بیت کا دوسرا وصف ہے، اللہ نبی کا تزکیہ بھی خود کرتا ہے، نبی کے اہل بیت کا تزکیہ بھی خود کرتا ہے۔
اور اہل بیت کا تیسرا وصف، اہل بیت کی تیسری فضیلت، جس طرح پیغمبر کے لیے صدقہ کھانا حلال نہیں ہے، اسی طرح نبی کی اہل بیت کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہے۔ مسئلہ یاد رکھیے، زکوٰۃ دیتے وقت دیکھا جاتا ہے سید گھرانے کا آدمی نہ ہو، اس لیے کہ سید پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یہ اہل بیت کی فضیلت قیامت تک کے لیے ہے۔ جس طرح پیغمبر کے لیے صدقہ کھانا حلال نہیں ہے، اسی طرح نبی کی اہل بیت کے لیے بھی صدقہ اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اور یہ حرام اس لیے نہیں ہے، حرام اس لیے نہیں ہے کہ اہل بیت کا کوئی مقام کم ہے، حرام اس لیے کیا ہے، یہ صدقہ اور زکوٰۃ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میل کچیل میں اپنے نبی اور نبی کے اہل بیت کے لیے جائز نہیں قرار دیتا۔ بخاری کی روایت ہے، مسجد نبوی میں کھجوریں پڑی ہے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کھجور کھا لی، دوسری روایت میں آتا ہے کھجور کھائی نہیں، صرف منہ میں رکھی۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہہ کہہ لا تحل لنا صدقہ، صاحبزادے کہہ کرو اس کھجور کو باہر پھینکو، جانتے نہیں ہو ہم اہل بیت کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے۔ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے۔ اللہ نے تیسرا اعزاز یہ دیا کہ صدقہ نبی کے لیے بھی حرام اور نبی کے اہل بیت کے لیے بھی، ذرا اونچی آواز سے۔ اور اہل بیت کی چوتھی فضیلت، اہل بیت کا چوتھا اعزاز، قیامت والے دن سارے رشتے ختم ہو جانے ہیں، کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا، سارے حسب نسب ختم۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا میدان حشر میں میرا رشتہ اور نسب باقی رہے گا، باقی سارے نسب ختم، ساری رشتہ داریاں ختم، ایک نبی کا نسب یہ قیامت والے دن قائم رہے گا۔ یہ اہل بیت کا چوتھا اعزاز ہے۔ اور پانچواں اعزاز، سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑا اہل بیت کا مقام کیا ہوگا، اہل بیت کی عظمت کیا ہوگی۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا، کسی نمازی کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ نماز مکمل کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے نبی اور نبی کے اہل بیت پہ درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہر نماز میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کسی کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ نماز کے اندر نبی کے اہل بیت پہ درود نہ بھیجے۔ یہ پانچ عظمتیں ایسی ہیں جن میں اہل بیت کا کوئی شریک نہیں۔ اور علماء کرام تشریف فرمائیں، اہل بیت میں نبی کی ازواج بھی ہیں، اہل بیت میں نبی کی بنات بھی ہیں، اہل بیت میں نبی کے نواسے بھی ہیں، اہل بیت میں نبی کی نواسیاں بھی ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سارے اہل بیت میں سے جتنی فضیلت اور عظمت خود خدا کے پیغمبر نے اپنے ان دو نواسوں کی بیان کی ہے، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی، اہل بیت کے کسی اور فرد کی اتنی عظمت نہیں ہے۔ حضور کا ان سے پیار، نبی کی ان سے محبت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے،
دوڑتے ہوئے دو صاحبزادے آئے، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے ان کو اٹھایا، بوسہ دیا، چوما، پیار کیا، ایک کو اپنی دائیں جانب بٹھایا، دوسرے کو بائیں جانب بٹھایا، اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی محبت، حسن سے بھی محبت، اور صرف یہ نہیں وَأَحِبَّهُمَا، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور قیامت تک جو بھی حسن اور حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ صرف حسن اور حسین سے تو محبت نہ کر، بلکہ ان سے محبت کرنے والے سے قیامت تک جو بھی حسن اور حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ یہ عظمت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جن کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حسن اور حسین رو رہے تھے، گھر میں کھانے کی چیز کوئی نہیں، میرے ابا تشریف لائے، پوچھا یہ بیٹے کیوں روتے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے بتلایا ابا جان کھانے کی چیز نہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے امام حسین کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں ڈالی۔ کچھ دیر کے لیے حسین زبان چوستے رہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، قاری نافع مدنی، 7 بڑے قراء ہیں جن کو قراء سبعہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر قرآن کی جتنی قراتیں چل رہی ہیں انہی 7 قراء کی قراتیں ہیں۔ ان 7 قراء میں ایک قاری نافع بھی ہیں۔ عجیب ان کی حالت تھی، جہاں قاری نافع قرآن کی تلاوت شروع کرتے پوری مجلس معطر ہو جاتی، قاری نافع کے منہ سے خوشبو آتی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اس رات سے پردہ اٹھائیے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے قرآن پڑھتے ہیں پرندے ٹھہر جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں جانور رک جاتے ہیں، اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے قرآن پڑھتے ہیں جنات ان کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ آج تک نہیں سنا کہ قاری قرآن پڑھے اور پوری مجلس معطر ہو جائے، قاری کے منہ سے خوشبو نکلے۔ امام نافع مدنی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں، فرمایا اصل بات یہ ہے، ایک رات میں خواب میں سویا ہوا تھا، میں رات کو سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا حضور علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے حضور علیہ السلام نے خواب میں کہا نافع ذرا قرآن سناؤ۔ میں نے قرآن سنایا، تلاوت کی، پھر حضور علیہ السلام نے اپنا منہ مبارک میرے منہ کے قریب کیا، اور اتنا قریب کیا کہ حضور علیہ السلام کی سانسیں میرے منہ میں آ رہی تھی۔ یہ واقعہ خواب کا ہے۔ فرماتے ہیں میں اٹھا، پورا کمرہ میرا معطر تھا۔ اس دن کے بعد جب بھی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر قاری نافع کے منہ سے اتنی خوشبو آئے، جس کو خواب کے اندر حالت بیداری میں نہیں، خواب میں خدا کے پیغمبر نے جس کے منہ کے قریب اپنا منہ کیا ہو اس کی خوشبو اتنی ہے، اس حسین کی خوشبو کتنی ہوگی جس کے منہ کے قریب نہیں، حالت خواب میں نہیں، حالت بیداری میں
حسین کے منہ میں اپنی زبان دی ہو، اس کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا، اس کی خوشبو کتنی ہوگی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور علماء نے اس پہ بھی بڑی عجیب بات لکھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شاگردوں میں سے متعدد صحابہ کو حضور نے اپنا علم منتقل کیا، اور علم منتقل کرنے کا بھی انداز الگ الگ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، آگے دیکھا لوٹا بھرا ہوا ہے پانی کا، پانی گرم ہے اور پورا وضو کا انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا میرے لیے وضو کا پانی کس نے رکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا آقا میں نے رکھا۔ حضور علیہ السلام خوش ہو گئے، میرے وضو کا انتظام کیا۔ آپ نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے عبداللہ کو کتاب کا علم دے، قرآن کا علم دے۔ اور نبی کی دعا ہو اور اس دعا کا اثر نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ آج جہاں بھی کوئی مفسر قرآن کی تفسیر لکھتا ہے تو اس تفسیر کا حوالہ عبداللہ ابن عباس کا دیتا ہے۔ امت مفسر قرآن کے نام سے عبداللہ ابن عباس کو یاد کرتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کو علم یوں دیا، حضرت ابو ہریرہ آ گئے، آقا میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، مجھے چیزیں بھول جاتی ہیں، کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ بخاری کتاب العلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چلو ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالے، پھر چاروں کونوں سے چادر پکڑی اور پکڑ کے فرمایا ابو ہریرہ اس کو سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ نے سینے سے لگا لی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ کیا فائدہ ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما نسیت قط بعد، خدا کی قسم جب سے چادر سینے سے لگائی اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔ ابو ہریرہ کو علم یوں دیا، عبداللہ بن عباس کو دعا دے کے علم دیا۔ اور فتح مکہ سے واپسی پہ، حجۃ الوداع سے واپسی پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ جا رہے ہیں، سواری پہ حضور کے پیچھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف دیکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاویہ ایک بات بتاؤ، تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا آقا میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ کی پشت مبارک سے مس ہو رہا ہے۔ حضور نے دعا دی، فرمایا اللہم املاہ علما و حلما، اے اللہ معاویہ کا سینہ علم سے بھر دے۔ معاویہ کا سینہ جو میری پشت سے لگ رہا ہے یا اللہ اس کو علم سے بھر دے۔ اور پھر مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، معاویہ کا علم کتنا تھا کہ ایک رومی خط لکھتا ہے، خط میں سوالات لکھتا ہے، جماعت صحابہ کے سامنے وہ خط پیش کیا جاتا ہے، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امیر معاویہ نے کہا اس کا جواب میں دوں گا، اس خط کا جواب میں دوں گا۔ ان مشکل سوالات کے جواب امیر معاویہ نے دیے۔ معاویہ کو علم یوں عطا کیا، اور جب حسین کی باری آئی حضور نے حسین کے منہ میں اپنی زبان دے کے سارا علم ہی حسین میں منتقل کر دیا۔ علم دینے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ ان 2 نواسوں سے امام سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نبی کی محبت تھی، یہ نبی کا پیار تھا کہ نماز کی حالت میں، نماز جیسی اہم عبادت جہاں نبی خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں اگر حضور سجدے کی حالت میں ہوتے، حسین اور حسن آ جاتے، نبی کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ حسین اور حسن اتر نہ جاتے، سجدہ ان کے لیے لمبا کر دیتے۔ یہ پیار اور محبت صرف نبی نے نہیں، پھر نبی کے بعد صحابہ نے بھی کر کے دکھایا۔ یار لوگ کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت میں نفرت تھی، ان میں تعلق کوئی نہیں تھا۔ سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اچانک مسجد کے دروازے سے دیکھا یہ دو شہزادے سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے داخل ہوئے۔ امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خطبہ بند کر دیا، منبر سے نیچے اترے، جا کے ان دو شہزادوں کو اٹھایا اور آ کے ایک کو دائیں جانب بٹھایا، ایک کو بائیں جانب بٹھایا۔ لوگوں نے پوچھا ابو بکر ماجرا کیا ہے؟ خطبہ آپ نے چھوڑ دیا، تقریر بند کر دی، منبر سے نیچے اترے، ان کو اٹھا کے لائے۔ امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بات اور نہیں ہے۔ اسی طرح جمعے کا دن تھا، حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، یہ دو نواسے مسجد نبوی میں آئے، میرے پیغمبر نے خطبہ بند کر دیا، منبر چھوڑ دیا، جا کے نواسوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں جانب بٹھایا، ایک کو بائیں جانب بٹھایا، پھر خطبہ شروع کیا۔ ابو بکر نے تو نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے، نبی کی سنت پہ ابو بکر نے عمل کیا۔ ایمانداری سے بتائیں یہ علامت محبت کی تھی یا نفرت کی؟ ذرا اونچی آواز سے۔ سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھا کے نکلے مسجد سے، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں سیدنا امام حسن بھی تھے، وہ بھی بچے تھے اور کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا لیا، امام حسن کو چوما، بوسہ دیا، اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں اگر کسی کے بچے سے محبت کروں باپ کی موجودگی میں تو یہ محبت بھی ہو سکتی ہے اور دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، ریا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر باپ موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں بیٹے سے پیار کروں تو یہ دکھلاوا نہیں، یہ پیار ہی ہے۔ علی موجود نہیں ہے، ابو بکر اکیلے ہیں، حسن کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا، امام ابو بکر صدیق چل پڑے۔ راستے میں آگے سیدنا امام علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے۔ حضرت علی کو جب ابو بکر صدیق نے دیکھا تو ایک جملہ فرمایا علی حسن بیٹا تو تیرا ہے، حسن بیٹا تو تیرا ہے، لیکن مکھڑا سارا میرے نبی کا ہے، اس کی شکل میرے پیغمبر سے ملتی ہے۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، علی مسکرا رہے ہیں۔ اب علی کے بیٹے سے ابو بکر کی یہ محبت، اب علی نے بدلہ تو دینا تھا، یہ لجپال گھرانہ ہے، بدلہ تو دینا تھا۔ علی اب ابو بکر کو کندھوں پہ تو بٹھا نہیں سکتے، علی نے بدلہ کیا دیا؟ گھر بیٹا پیدا ہوا، نام رکھ دیا ابو بکر، نام رکھ دیا علی نے ابو بکر، کہ میں اپنے گھر میں آؤں، کبھی ابو بکر کو اٹھاؤں، کبھی ابو بکر کو چوموں، کبھی کھلاؤں، کبھی پلاؤں، ابو بکر میرے گھر میں میری نظروں کے سامنے رہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شہدائے کربلا میں جہاں نواس رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، وہاں حضرت علی کے 3 بیٹے جن کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان تھا، امام حسین سے پہلے یہ بھی شہید ہوئے۔ علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر کے نام پہ رکھے، عمر کے نام پہ رکھے، عثمان کے نام پہ رکھے۔ ایمانداری سے بتائیے نفرت تھی یا محبت تھی؟ ذرا اونچی آواز سے۔
دشمن کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام کوئی رکھتا ہے؟ اگر علی نے نام رکھے ہیں تو علامت محبت کی ہے، نفرت کی؟ ان کا آپس کے اندر پیار تھا، آپس میں محبت تھی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی حدیثیں جمع کرتے ہیں۔ قانون یہ ہے، جو بندہ حدیث لے کے آتا ہے اور حضرت علی سے یہ کہتا ہے کہ یہ نبی کا فرمان ہے، نبی کی حدیث ہے، حضرت علی قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ قسم نہ اٹھا لے۔ جو بھی بندہ آ کے حدیث بیان کرتا، حضرت علی پہلے اس سے قسم لیتے، بعد میں حدیث لیتے۔ لیکن امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حدیث بیان کرتے، علی حدیث لے لیتے، قسم نہ لیتے، حدیث لے لیتے، ابو بکر سے قسم نہ لیتے۔ شاگردوں نے پوچھا، حضرت عجیب ماجرا ہے، قانون آپ کا یہ ہے کہ ہر حدیث بیان کرنے والے سے آپ پہلے قسم لیتے ہیں، حدیث بعد میں لیتے ہیں۔ ابو بکر پہ آ کے قانون بدل جاتا ہے، حدیث لے لیتے ہیں، قسم نہیں لیتے۔ حضرت علی نے فرمایا، انہو کان صدیقا لا یکذب، ابو بکر سے قسم اس لیے نہیں لیتا کہ ابو بکر صدیق ہے، اور صدیق کہتے ہی اسے ہے، لا یکذب، جو کبھی جھوٹ نہ بولے۔ یہ علی کا ابو بکر پہ اعتماد تھا، اور ابو بکر کا علی پہ کتنا اعتماد ہے۔ سیدنا امام ابو بکر صدیق مسند خلافت پہ آئے، ایک دیہاتی آ گیا، بالکل دیہاتی حلیہ، دیہات کا رہنے والا آدمی۔ اس نے کہا، ابو بکر، حضور علیہ السلام نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، حضور دنیا میں نہیں رہے، آپ حضور کے نائب اور جانشین ہیں، وعدہ آپ پورا کریں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، بتاؤ کیا وعدہ ہے؟ کہا، حضور علیہ السلام نے مجھے کہا تھا جب کبھی تیرا مدینہ میں آنے ہو تو تو میرے پاس آنا، میں تجھے 3 چلو کھجوروں کے بھر کے دوں گا۔ چلو سمجھتے ہیں آپ؟ 3 ہاتھ کھجوروں کے دوں گا۔ میں اب مدینے میں آیا، حضور کا وعدہ یاد آ گیا، حضور نہیں ہیں، آپ نبی کے جانشین ہیں، وعدہ پورا کریں۔ اب حضرت سیدنا امام ابو بکر صدیق خود بھی وہ 3 چلو بھر کے کھجوروں کے دے سکتے تھے، لیکن ابو بکر نے فرمایا، علی کو بلاؤ۔ حضرت علی آئے، فرمایا 3 چلو کھجوروں کے بھر کے دو۔ حضرت علی نے 3 چلو بھرے، وہ دیہاتی لے گیا۔ پاس بیٹھے صحابہ نے پوچھا، یا خلیفۃ النبی، ایک بات سمجھ نہیں آئی، وعدہ نبی نے کیا تھا، وہ دیہاتی آپ سے مطالبہ کر رہا تھا کہ وعدہ آپ پورا کریں، نبی کے جانشین آپ ہیں، آپ نے علی کو کیوں بلایا؟ اب ابو بکر کا جواب سنیے۔ فرمایا، ہجرت کے سفر میں جہاں میں اور نبی تھے، تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا، ہجرت کے سفر میں میرے پاک پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا تھا، ابو بکر کفی و کف علی فی العدد سواء، میرا اور علی کا ہاتھ گنتی میں برابر ہے، جتنی گنتی کھجوروں، جتنی کھجوریں میرے ہاتھ میں آ سکتی ہیں، علی کے ہاتھ میں بھی اتنی ہی کھجوریں آئیں گی، میرا اور علی کا ہاتھ گنتی میں برابر ہے۔ اب اگر ابو بکر چاہتے، ہجرت کی رات ابو بکر کے علاوہ نبی کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا، علی کی یہ عظمت چھپا سکتے تھے یا نہیں چھپا سکتے تھے؟ ذرا اونچی آواز سے، علی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نبی نے وہ عظمت بتائی ابو بکر کو،
ابو بکر نے آگے امت تک پہنچائی، علامت محبت کی ہے یا نفرت کی؟ ذرا اونچی آواز سے، یہ محبت ہے۔ محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، گھر میں بیٹھے حضرت علی کے پاس، اور ایک سوال کر دیا، ابا جان میرے ذہن میں ایک سوال آیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد اس دھرتی پہ سب سے افضل کون ہے؟ سوال کرنے والا علی کا بیٹا ہے، اور سوال کس سے ہو رہا ہے؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ حضرت علی سے سوال ہو رہا ہے کہ نبی کے بعد اس دھرتی پہ سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ بخاری کی روایت ہے، فرمایا ابو بکر۔ محمد بن حنفیہ نے پھر سوال کیا، ابا جان نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر، اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون؟ فرمایا ثم عمر، ابو بکر کے بعد عمر۔ باپ بیٹا صرف دو بیٹھے ہیں، تیسرا بندہ بھی کوئی نہیں، اور علی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر، ابو بکر کے بعد عمر۔ محمد بن حنفیہ نے کہا وانت یا ابی، ابا جان آپ کا کیا مقام ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ان انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا آدمی ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں علی کا ابو بکر اور عمر کا نام لینا علامت محبت کی ہے یا نفرت کی؟ ذرا اونچی آواز سے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، عمر کو بھی مانتے ہیں، حسن کو بھی مانتے ہیں، عثمان کو بھی مانتے ہیں، حسین کو بھی مانتے ہیں، عائشہ کو بھی مانتے ہیں، فاطمہ کو بھی مانتے ہیں، ہم عائشہ کو بھی مانتے ہیں اور سیدہ فاطمہ کو بھی مانتے ہیں۔ بات آ گئی، آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے مرض الوفات میں ساری ازواج مطہرات کو جمع کیا، 9 کی 9 بیویاں، 7 بیویاں جو اس وقت حیات تھیں ان سب کو جمع کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اپنے قریب کیا، حضور نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ رونے لگ گئی، حضور علیہ السلام نے دوسرے کان میں پھر کوئی بات کہی، فاطمہ ہنسنے لگ گئی، بات ہو گئی۔ بعد میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے پوچھا فاطمہ وہ ہنسانے اور رلانے والی بات تو بتلاؤ، وہ جس بات کو سن کے تو ہنسی تھی اور جس بات کو سن کے تو روئی تھی وہ بات کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا اماں جان ابا جان کا راز ہے، نہیں بتاؤں گی۔ حضرت فاطمہ نے نہیں بتلایا، حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ نے حضرت فاطمہ کو پھر بلایا اور کہا فاطمہ میں تجھے اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو ماں ہونے کے ناطے میرا تجھ پہ ہے۔ حضور دنیا میں نہیں رہے، اب مجھے وہ بات بتاؤ ہنسانے اور رلانے والی بات کیا تھی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا اماں جان حضور علیہ السلام نے میرے کان میں کہا فاطمہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں دنیا سے جانے لگا ہوں، باپ ہو محمد عربی جیسا اور اپنی وفات کی خبر دے رہا ہو، میں سن کے برداشت نہ کر سکی، رو پڑی۔ جب مجھے نبی نے روتا ہوا دیکھا تو میرے دوسرے کان میں فرمایا
فاطمہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ میں یہ فضیلت سن کے خوش ہو گئی۔ اب یہ فاطمہ کی زبان سے اپنی فضیلت سنی حضرت عائشہ نے، اور اس روایت حدیث کی کتابوں میں یہ روایت کرنے والی ام المؤمنین حضرت عائشہ ہیں۔ آج بھی حدیث کی کوئی کتاب کھولو، یہ روایت حضرت عائشہ، آج میں یہاں منبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں تو مجھ تک تو یہ پہنچانے والی ام المؤمنین حضرت عائشہ ہے۔ عائشہ اگر چاہتی فاطمہ کی یہ فضیلت چھپا سکتی تھی، لیکن حضرت عائشہ نے امت تک پہنچا کے بتا دیا کہ عائشہ اور فاطمہ میں نفرت نہیں، محبت ہے۔ تو یہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت، صحابہ کے ساتھ محبت، اہل بیت کے ساتھ محبت، یہی ایمان کی ضمانت ہے، خاتمہ بالخیر کی ضمانت ہے۔ اسی سے ایمان کامل ہوتا ہے، اور اہل بیت کا اسوہ، اہل بیت کی سیرت، اہل بیت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آج اس موقع پہ یہ جو ان کے نام پہ کانفرنس منعقد کی گئی، ہم یہ عزم اور ارادہ کرتے ہیں ہم آئندہ زندگی میں اسوہ حسینی کو اپنائیں گے۔ اور اسوہ حسینی ہے کیا؟ حسین نے جس کو مانا ہے ہم مانیں گے، حسین نے جس کو نہیں مانا ہم نہیں مانیں گے۔ حسین نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، ہم نے ابو بکر کو مان لیا۔ حسین نے عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی، ہم نے عمر کو مان لیا۔ حسین نے عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ہم نے عثمان کو مان لیا۔ حسین نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، ہم نے علی کو مان لیا۔ حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت صرف کی نہیں، بلکہ مدینہ سے 60,000 آدمی لے کے گئے اور شام کے اندر دمشق میں امیر معاویہ کو منبر پہ بٹھایا، اور بٹھا کے امام حسین نے سارے صحابہ اور جتنے وہاں لوگ موجود تھے سب کے سامنے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر 20 سال تک امیر معاویہ کی خلافت کو قبول کیا۔ اگر حسین نے معاویہ کو مانا ہے تو ہم بھی معاویہ کو، ذرا اونچی آواز سے، اگر حسین نے معاویہ کو مانا ہے ہم بھی مانتے ہیں۔ معاویہ کے بعد یزید مسند اقتدار پہ آ گیا، حضرت حسین سے بیعت لینی چاہی کہ حسین میری بیعت کرے۔ مدینہ کے گورنر کو خط لکھا، حسین کو مجبور کرو، اگر بیعت نہیں کرتا گرفتار کرو۔ لیکن حسین نے اپنی جان پیش کر دی، اپنی گردن کٹوا دی۔ خاندان نبوت کے 20 افراد حسین نے شہید کروائے، لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ حسین نے یزید کو نہیں مانا، ہم بھی یزید کو، ذرا اونچی آواز سے، جس کو حسین نے مانا ہے ہم مانتے ہیں، جس کو حسین نے نہیں مانا ہم نہیں مانتے۔ ہم حسینی تھے، حسینی ہیں، انشاءاللہ حسینی زندہ رہیں گے۔ اللہ کل ہمارا حشر انہی خاندان نبوت اور اہل بیت کے افراد کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔